السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 راتیں، 10 وسیلے اور 10 حاجتیں، اپنی حاجتوں کا تصور، اپنی مشکلات کا تصور جن سے نجات چاہتے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کا تصور جن سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور محبوب ہستیوں کا وسیلہ اور ان کے وسیلے سے دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ کو ان 10 ایام یعنی ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ما سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال سے نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، اور اللہ پاک نے 30 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ 10 دنوں کا اضافہ ہوا کہ جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، آپ غور سے سمجھیں گے، ان کا اضافہ ہوا، اور پھر 40 دن مکمل ہوئے اور ہم کلامی کا شرف اللہ پاک نے بخشا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو عرشوں سے عزت، دولت، رزق، صحت، سکون، زندگی، کامیابی، خوشیاں، خوشحالیاں لاتی ہے۔ وہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت زینب حضور کی دختر نیک اختر، ان کے شوہر محترم کا وصال ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ حضور کے ساتھ کھیلتے، حضور ان سے کھیلتے۔ آج انہیں بھی ہم نے اعمال کا ہدیہ دینا ہے، اور ہمارے آج کے دوسرے پروگرام کا خاص عمل، خاص اسم اعظم، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ پھر پڑھیں، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ اے دلوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے روگ، دلوں کے کھوٹ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کی پریشانیاں، دلوں کے دکھ اور دلوں کے غم، دلوں کے ہم اور دلوں کی ٹینشنیں اور دلوں کے مسائل کو ختم کرنے والے، آئیں ہم کلمہ پڑھیں گے، اور کلمے کے فضائل زمین و آسمان بھر جاتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان ہستیوں کو کلمے کا ہدیہ دیں گے۔ کون سی ہستیاں؟ آج کی ہماری ہستیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو العاص داماد رسول اور سیدنا زینب کے شوہر محترم، ان کو ہدیہ دینا ہے۔ اور آپ نوٹ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جو پہلے دن سے ہماری ترتیب ہے اس پہ دم کریں گے، اور پھر اس کو اپنے جسم میں ملنا ہے، اور ان 10 دنوں کے آخر میں کوئی ایسی چیز جو بے زبان جانوروں کے لیے آپ کو بتائی ہے، وہ لے کر بے زبان جانوروں کو دینا ہے۔ آج کی 3 دعائیں ہیں، اے اللہ مصائب اور بلائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ دوسری، اے اللہ مشکلات اور مشکل حالات میں تیری مدد کے طلب۔ تیسری دعا، اے اللہ من کی مرادیں۔ تو ہم آج کی ان 3 دعاؤں میں بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھیں گے یہ دعائیں، اور ہمارا آج کا ذکر ہوگا یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ آئیں دعا کرتے ہیں ان مبارک راتوں میں، لیکن ایک چیز ہے، بہت یقین کے ساتھ، بہت سچے جذبے کے ساتھ دعا مانگیں گے، اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جس کی قبولیت کے لیے رب قسمیں اٹھا رہا، اس میں شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار عالم، جتنی دنیا میں تیری بندیاں بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دل میں آسیں لے کے، دل میں امیدیں لے کے، دل کی فریادیں، من کی فریادیں اور اندر کے جذبے، اے اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگیاں ختم فرما۔ اے اللہ علت، ذلت اور قلت سے بچا۔ ان مبارک راتوں کی برکت سے ہم سب کی جادو، اثرات، بندشیں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں ختم فرما۔ اولاد کے غم سے بچا، دلوں کے دکھ سے بچا، اندر کے کھوٹ سے بچا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، گھروں میں سکون، زندگی میں سکون۔ اے اللہ اپنے وطن میں چین، اپنے گھر میں چین، اپنی رحمتوں اور کرم کو آنکھوں سے دکھا۔ چین، راحت اور رحمت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے من کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں، ہمارے جذبوں کی حفاظت فرما۔ کرم اور رحم فرما، عطا اور شفقت فرما۔ بس بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی آخرت بھی، رزق بھی صحت بھی۔
آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ اور تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں سے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بدلوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہوگا، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہوگا، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیت کی غلاظت و خباثت و نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے
اگر 2 تسبیح صبح شام 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان حیا اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس مالدار بننے کے لیے، 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رسولوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کی کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤں، شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ ہاں بڑی دعا فرمائیں، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب اسے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرم، انتظار کر بیٹھے ہوئے تو صاحب وفاق کی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹائم کا پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تو میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کروں۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ کی جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندھی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو اقداس کرتا تھا، کہاں کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل میں کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، اور میں کہر کوجی، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا گیا، فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا
رو رہا ہے اور اس کو مسلم دیکھ رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میٹھی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. بندہ کیا تھی بیٹے کو گالا تھی پاگل تھی کوئی خدا دا نام مان. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو لے کے بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھی کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری دن رات. ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے. جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں. زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے. جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس کی والدہ کی عیادت کرنے. کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے. کیسے ہے بوڑھی والدہ؟ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا. تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے. اور میں جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چھیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا. اور پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی. اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا. مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا. کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹا. اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو. کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا. اور آنکھ کے آنسو. کہا کہ اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی. قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا. تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں. اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں اور اللہ توفیق دینا. ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ. یہ بہت طاقتور نفل اور بہت حیرت انگیز نفل، بہت زبردست نفل. اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم. جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں. مولا کہ ایک بار پڑھیں. پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ. زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا. اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا. نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات. اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں. ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ لیں. صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں. نمک اور سرسوں کا تیل کم، آپ کو بہت فائدہ دے گا. ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں،
سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کیا، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے۔